حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک سے ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس شخص پر کوئی سفر کا نشان نہ تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانوں ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ بس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں، ہم لوگوں کو تعجب ہوا، یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے، پہلے دریافت کرتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے۔ یہاں اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات جو ہے وہ تمام مسلمانوں تک پہنچانا بہت ضروری تھی، اس لیے اس حدیث کو آج کا ٹاپک بنایا گیا۔ یہاں ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اسلام جو ہے نا، جسے اسلام اور ایمان کو ہم نے دو لفظوں کو جوڑا ہے، اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال مطلب نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، جبکہ ایمان جو ہے، عقائد جو ہے، عقائد باطن یعنی کہ اللہ کے پیارے رسول کو دل سے ماننا۔ اب دل کے راز تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، دل سے ماننے کے لیے رب ہی رازدار ہیں، انسانوں کے دل کا راز نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام اور ایمان جو ہے، دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ دین ہے۔ اسلام اور ایمان کو آپس میں ملایا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تمام چیزیں پوری کی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ دل سے اس بات پر ایمان لاتے ہوئے کہ اللہ اکیلا ہے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو جب ملایا جائے گا، دل سے مانا جائے گا، وہ ایمان اور اسلام دونوں چیزوں کو ملا کے جو مجموعہ بنے گا، دین بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسلام اور دین دونوں اسلام اور ایمان مل کر دین بنائیں گے، اور جو بندہ دین اسلام میں داخل ہوگا وہی مومن ہوگا۔ اب ہر مسلمان جو ہے وہ مومن ہے، اور ہر مسلمان مومن ہے، ہر مومن مسلمان ہے۔ ان دونوں میں ہم نفی نہیں کر سکتے کہ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ حقیقت میں جیسے اسلام اور دین کو ملا لیا جائے، اسلام اور ایمان کو ملا لیا جائے تو دین بنتا ہے، ویسے ہی مومن اور مسلمان بھی ایک ہی ہیں۔ آگے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں کہ ہم کس حد تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ کو دل سے مان لینا ہے، جب اللہ کو دل سے مان لیں گے، پھر اللہ کی مانیں گے تو مومن بنیں گے نا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہی نہیں کہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب
اللہ نے جو طریقہ کار بتایا زندگی کا، جو انسان کو راہ راست دکھائی، سیدھا راستہ دکھایا، اس پر چل کر ہی مومن اور مسلمان بنا جا سکتا ہے۔